ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن جو ہے وہ 28 تاریخ کو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کے پیش نظر پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں جو الیکشن کی گہما گہمی ہے وہ پورے عروج پر ہے. آج 27 نومبر ہے، یعنی کہ کل کو یہ جو میدان ہے یہ سجنے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تقریباً تمام امیدواران کا میسج اپنے لا اینڈ پولیٹکس یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے تمام ووٹر وکلا حضرات تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو ووٹر وکلا حضرات ہیں وہ اپنے امیدواران سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اس کے سلسلہ میں بھی ہم نے ایک سیریز آرگنائز کی، وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج ہمیں عزت بخشی ہے جناب فاروق ڈوگر صاحب نے، جو کہ پنجاب بار کونسل کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں. ان کا سیریل نمبر 5 ہے. آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کو یقین مانیے چیز کرنا ہمارے لیے بہت مشکل رہا ہے. پچھلا پورا ہفتہ سر ہم اسی تگودوں میں رہے آپ سے ٹائم لیں. سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. مجھے اس پیشے سے 19 سال کی وابستگی ہے. مجھے اس کالے کوٹ کی وجہ سے معاشرے میں عزت ملی. میں سوسائٹی میں جانے لگا. میں نے یہاں سے رزق بھی کمایا اور عزت بھی کمائی. جیسے کہ آج کل کے حالات و واقعات چل رہے ہیں، معاملات جو ہے کالے کوٹ کی رسپیکٹ خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس رسپیکٹ کو بحال کروں. میں اپنے لیے بحال کرنی ہے. میں نے یہ عزت جو مجھے ملی ہے اس کالے کوٹ کی وجہ سے ملی ہے. اس کالے کوٹ کی جو وقار ہے ہم نے بلند کرنا ہے. اور اس کے لیے میرے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ ہمارے جو سابقہ ممبران ہیں انہوں نے کبھی بھی اس حوالے سے، خواہ وہ کسی معاملے میں پروٹیسٹ ہو یا کوئی اور چیزیں جو ہمارا جیسے ہائی کورٹ کا بینچ ہے یا ہمارے جونیئرز وکلا کی ویلفیئر ہے یا سینئرز کے پرابلمز ہیں، ان پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے مقاصد انہوں نے حل کیے ہیں اور اپنے لیے وہ اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کا اپنے تمام ڈائس پہ کھڑے ہو کے یہ میں نے بات کہی ہے کہ میں الیکشن جیتوں گا انشاءاللہ، اور اس منصب کو اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے استعمال کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. سر، آپ کا ایک بڑا تابناک کیریئر ہے، آپ کی اکامپلشمنٹس ہیں. سر، یقیناً آپ جو وکلا حضرات ہیں ان کو جو ریئل ٹائم پرابلمز ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. اس سر معلومات کی بنا پہ جو آپ نے اپنا ایک منشور ایک مینیفیسٹو تیار کیا ہے سر، وہ آپ ہماری ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں تو سر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے، اور میری وکلا برادری میں 70% لوگ جو ہے نا میری ہی طرح متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. جب میں یہاں پہ سٹارٹ جو کیا، جو میں نے پرابلم فیس کی ہیں، یقیناً میرے جو ایسوسیٹ ہیں، جو جونیئر ہیں، جو اب آ رہے ہیں، ان کو بھی سیم میری ہی طرح پرابلم آئے گا. تو سب سے پہلے پرابلم تو وکیل کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی معاشی پرابلم، اس معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے میں بہت سارے لوگوں کی اپنے اپنے ویوز ہیں. میں اپنے بچوں سے یہ درخواست کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے، خدا را اس کوٹ کی عزت اتنی کروا دیں اپنے علم کے بل بوتے پہ کہ کمال ہو جائے. سر، یہ آپ جو یونیورسٹی کو جب چھوڑتے ہیں آپ صرف یہ ٹارگٹ کر لیں کہ 2 سال مزید آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اپنے استاد کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے. اور میں یہ وعدہ اور دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ ہماری جو قانون کی کتاب ہے اس میں عزت بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، اور جتنا آپ کر لیں گے، اور اس کا جو اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ جتنے بھی بینچ والے دیکھ لیں، ہمارے عہدیداران دیکھ لیں، ممبر پنجاب بار دیکھ لیں، وہ انہی پلوں سے گزرے ہیں، اپنی محنت کی جاتے ہیں. اور یہ وکیل کی جو لائف ہے نا وہ ہے ہی محنت طلب اور خدا پہ توکل والی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جیسے ینگ لائرز ہیں، جیسے ڈاکٹرز کو اعزازیہ ملتا ہے اور گورنمنٹ پے کرتی ہے. اس طرح کا کوئی ہمارا معاملہ ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا. ادروائز وہ جو ہر کمپنی نے ایک لیگل ایڈوائزر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سارے کمپنیز کرتے ہیں، ڈاکومنٹس فیک پہ کرتے ہیں. میرا انشاءاللہ اس پہ بھی فوکس ہوگا
کہ اوریجنلٹی پہ جائیں اور جو اوریجنل ان کی ہے وکلا کی وہاں پہ ایز اے لیگل ایڈوائزر اپوائنٹمنٹ وہ ہو اور اس کو چیک اینڈ بیلنس ہو. ایک ہی وکیل کو مختلف فرموں والے جو ہے اس کا پیڈ استعمال نہ کرتے رہیں, بلکہ نا وہ اس کو بار میں ان کو انرول ہونا چاہیے کہ فلاں اتنی فرمیں ہیں فیصل آباد میں, اتنی لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور اتنے ہمارے وکلا جو ہیں ینگ لائرز ہیں جن کی 2 سال کی اسٹینڈنگ ہے, ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کروائے. اس پہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. اور دوسری جو ہے ہماری میڈیکل فیسیلیٹی, کیونکہ ہم آفیسر آف دا کورٹ ہیں اور اس میں میڈیکل فیسیلیٹی میں ایک وہ بات پہلے بھی میں نے بتلائی تھی کہ کھوسا صاحب نے کوئی ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی, اس آرڈر پر ایک ڈیسیژن آیا تھا ہماری فیور میں, تو میں اس کے لیے بھی اپنی جو میرے بس میں جو ہوئی طاقت وہ استعمال کروں گا کہ وکلا کی جو ہے نا میڈیکل فیسیلیٹی اس پہ بھی گورنمنٹ آفیسر کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہمارے سینئرز وکلا ہیں ان کا بھی کچھ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ساری زندگی اس پیشے سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, گھر بنا لیا, بچوں کی شادی کر دی, تو ایٹ دا اینڈ جب بندہ آفٹر 60 بہت سارے وکلا جو ہیں ان کے وہ کام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, بہت ساری پرابلم آ جاتی ہیں. تو ایسا انشاءاللہ ہونا چاہیے اور کرنے کی کوشش کروں گا کہ آفٹر 60 ایئرز گورنمنٹ آفیسر کی طرح ہمیں بھی پینشن دی جائے اور اس پینشن پہ وہ اپنا جو آخری زندگی کا حصہ ہے اچھے طریقے سے گزارے اور کسی کی طرف نہ دیکھے, اپنے بچوں کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے جب بندے نے ساری زندگی ہاتھ سے دیا ہو, خدا نہ کرے کسی کو مانگنا پڑ جائے تو بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. اور بہت سارے میرے بزرگ جو اپنی وفاداری میں ہم بیٹھے رہتے ہیں, بات نہیں کرتے, لیکن یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ ہم سب نے توجہ دینی ہے. اور یہ ایک اور میں کہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو آپ کے چینل کے حوالے سے, ہم کسی کو برا کہنے کے بجائے کہ فلاں نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, ہمیں خود احتسابی میں جانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. میں کوشش یہ ہمیشہ کی ہے کہ بڑے بڑے وعدے اور دعوے نہ کروں. میں انشاءاللہ کچھ اچھا جو کام ایسا میرے اللہ تعالیٰ میرے حصے میں لائے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتا ہوں اور لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہوں. میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں, ان کی توقع آتا ہے. خدا تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ منصب دے اور ساتھ یہ مجھے طاقت بھی دے کہ جو دوستوں کی میرے سے امیدیں وابستہ ہیں میں وہ پوری کر سکوں. ان کی معاملات, ان کی رازداری, جو بھی معاملات ان کی زندگی کا حصہ ہے, میں ان کا ایک زندگی کا حصہ بن کے رہوں اور ان کے شانہ بشانہ چلوں. سر بطور امیدوار پنجاب بار کونسل, سر آپ کی اجازت سے, سر یہ الیکشن بڑا مہنگا ہو گیا, آپ کا کیا سر اوپینین ہے؟ سر الیکشن یقیناً کچھ مافیاز کے لوگوں نے اس کو مہنگا کر دیا ہے, لیکن میں بڑے باہر نے ہمیشہ نا ان چیزوں کو ریفیوز کیا ہے. 70% لوگ جو نا ابھی جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آرڈر کیا ہے اس پہ میں تو کہتا ہوں ہم سارے ہی خوش ہیں کہ انہوں نے جو یہ بڑے بڑے کھانے ان پہ بین کر دیا ہے, بڑی فلیکسوں پہ بین کر دیا ہے. دیکھیں قانون تو موجود ہے, اس پر عمل درآمد تو ہم نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, عمل درآمد تو ہم نہیں کرنا. جی جی. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں خود احتسابی میں جانا ہے. بلکہ میرے کسی دوست نے نا جھنگ میں بڑی بڑی فلیکسیں لگوا دیں, پہلے میری بھی لگی ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ ہی, تو میں نے اس کو بڑا سختی سے کہا کہ یار دیکھیں ہم قانون کے پاسدار, قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم پاسداری نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھو وکیل کے ذمے جو سوسائٹی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اگر لائر کو جو بھی ہوگا وہ قانون کا پابند ہوگا. تو آئین تو موجود ہے, تو اس پہ امپلیمنٹ ہم نے خود کرنا ہے, ہم سے کسی نے کروانا نہیں ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. ہمیں یہ جو یقیناً جو لینڈ مافیا والے لوگ ہیں یا جو دوسرے شعبوں سے وابستگی ہے ان کو ہمارے وکلا کے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور ہے بھی نہیں قانون میں, لیکن پھر بھی مختلف طریقے سے وہ انٹر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پچھلے دنوں میں میرا خیال وہ بھی بنا نہیں, اس سسٹم میں کوئی کمی ہے, ابھی قانون نہیں بن سکا کہ اس کے لیے اتنی پریکٹس ہوگی, اتنے کیسز ہوں گے. پچھلے دنوں میں چلتا رہا میڈیا میں, تو وہ اگر وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے حساب سے پھر ہر بندہ پریکٹس والا ہی اس الیکشن کا حصہ بنیں گے. سر آپ کا آفس فیصل آباد بار کی, میں عام ایک اصطلاح یوز کروں گا کہ مال روڈ پہ بڑی کی پوزیشن پہ. کل یہاں پہ سر نعرے بازی ہوئی, نو مور ریپیٹر. جو جتنے بھی ینگ وکلا ہیں یہ ایک سر جو نعرہ زبان زد عام ہے, سر آپ مناسب سمجھیں گے اس پہ کمنٹ کرنا؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوست
آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں، آپ کو ممبر بناتے ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے. جی. اس اعزاز کو ایک دفعہ لے لینا چاہیے، اور جو میکسیمم آپ کے بس میں ہو وہ اپنے وکلا برادری کے لیے کر گزرنا چاہیے. دوسری طرف 5 سال کا ٹینور بہت لمبا ٹینور ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے جو کچھ اچھا بھی کرنا ہے، جو بھی میں نے کرنا ہے اپنی ویلفیئر کے لیے، اپنے اس بار کے لیے، اپنے ڈویژن کے لیے، اپنی برادری کے لیے، تو میں کر گزروں. نیکسٹ ایئر جو میرے ساتھ لوگ اتنے الیکشن لڑتے ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے جونیئر ہیں، ان کا حق ہے. میں کوئی میرے گریبان کو پڑے، میں اس مزاج کا ہوں، مجھے وہ خود چھوڑ دینا چاہیے. میرے خلاف یہ نعرہ انشاءاللہ آپ نہیں سنیں گے. میں دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا انشاءاللہ. میں نے الیکشن میں نے جیتنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے میں نے الیکشن جیتنا ہے، لیکن دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا پھر میں نے الیکشن جیت گیا اور میں آف ہو گیا. نہیں، میں نے اس کے بعد ذمہ داریاں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ میں ان دوستوں کے دلوں میں رہوں گا، اور میرے دوست اس بات پہ فخر کیا کریں گے کہ ان کا ووٹ رائے گاہ نہیں گیا، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچی. میری 19 سال کی وکالت جو میرا ماضی ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں کیا کرنا کیسا ہوں. دیکھیں، وکیل کی ہر روز ایک تاریخ لکھی جاتی ہے. ہم اس بار کے مدر بار ہے ہماری. ہر وکیل نے جو صبح سے لے کے شام تک کیا ہوگا، اگلے دن سارے وکلا کو اس بات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. بالکل سر. تو یہ جب بندہ الیکشن میں کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کا ماضی لکھا جاتا ہے، لکھا گیا جو پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے بڑی صاف ستھری وکالت کی ہے. اپنے پیشے سے میں نے کوشش کی ہے وفاداری کروں، اور میں جس کالے کوٹ نے مجھے عزت اور وقار دی، میں اس کی عزت اور وقار بڑھانے کے لیے جو میرے بس میں ہوا میں نے وہ کیا اور کرتا رہوں گا. کہ میں ایسے معاشرے میں ہوں جس میں ہر انسان جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ہماری وکلا برادری بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے یہ طاقت دے، یہ منصب دے. اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ممبر پنجاب بار کی جو رسپیکٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی حصے دار ہوں گے. یہ آپ نے مجھے عزت آپ کی وجہ سے ملنی ہے، آپ نے مجھے پاور دینی ہے. اگر یہ پاور آپ کے لیے ہوگی، اور میرا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. بالکل. میں منافقت کا کبھی حصہ نہیں لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس الیکشن میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی. الیکشن جو پہلے کہا جاتا تھا بڑی برادری کا بندہ ہو تو وہی الیکشن جیتتا ہے، تو میرا الیکشن ایک مثال ہے الحمدللہ. اور مثال اس وجہ سے ہے کہ میں نے دوستوں میں کبھی زندگی میں دوستوں کے ساتھ کبھی ڈاج نہیں کیا. میرے دوست، بڑی برادریوں کے دوست میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں جیسے وہ خود فاروق ڈوگر ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں برادری کے حوالے سے تو یہ تعصب ختم کرنا پڑے گا. میں اس برادری سے تعلق ہے میرا جو 9 بارز ایسی ہیں جہاں پہ ایک بھی وکیل ڈوگر نہیں ہے. اور الحمدللہ میں الیکشن جیتنا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے. برادری ہے وکلا برادری. میں نے یہ جو ہے بات اس بات کو مضبوطی کے ساتھ میں نے اپنی بار میں ثابت کر دینا ہے کہ آپ کی برادری ہے وکلا برادری. آپ کا تعلق ہے جو فیلنگ کا وہ آپ کی قوم ہے. آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی برادری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ منصب دے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ساری چیزوں میں جو میں نے اپنے ڈائس پہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل کرنا مجھے. بالکل ٹھیک ہے سر. کل الیکشن ہے، وقت بہت کم ہے. خصوصی پیغام جو آپ اپنے ووٹر وکلا حضرات کو مختصر عنصر دینا چاہیں تو حاضر ہے سر ہماری چینل. میرا اپنے دوستوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ خدا را اس کوٹ کی عزت کو بحال کریں. اپنی قانون کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں. اور میں اس دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اس کتاب میں عزت بھی ہے، اس کتاب میں رزق بھی ہے. یہ گینگ والی پریکٹس نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ اس کتاب کے وسیلے سے اس بار سے بینچ میں جاتے ہیں اور اپنا بہترین زندگی پہ جا سکتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل بن سکتے ہیں. تو خدا را اس پیشے کے وقار کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. اللہ حافظ. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے فاروق ڈوگر صاحب کے خیالات سن لیے. ان کا سیریل نمبر 5 ہے. امید ہے کل آپ اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں گے.
شکریہ.